السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بے شمار مشاغل کے اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس زندگیوں میں اس کی مثال ملنی دشوار ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء سابقین کے بارے میں صحیح طور سے یہ بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ ان کا طریقہ عبادت کیا تھا اور ان کے کون کون سے اوقات عبادتوں کے لیے مخصوص تھے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں یہ فخر و شرف صرف حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تمام طریقوں، ان کے اوقات و کیفیات، غرض اس کے ایک ایک جزئیہ کو محفوظ رکھا۔ گھروں کے اندر اور راتوں کی تاریکیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور جس قدر عبادتیں فرماتے تھے، ان کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے دیکھ کر یاد رکھا اور ساری امت کو بتا دیا، اور گھر کے باہر کی عبادتوں کو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہایت ہی اہتمام کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام و قعود و رکوع و سجود اور ان کی کیفیات، اذکار اور دعاؤں کے بعین ہی الفاظ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور خشوع کی کیفیات کو بھی اپنی یادداشت کے خزانوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر امت کے سامنے ان عبادات کا اس قدر چرچا کیا کہ نہ صرف کتابوں کے اوراق میں وہ محفوظ ہو کر رہ گئے، بلکہ امت کے ایک ایک فرد، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کو بھی ان کا علم حاصل ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، خواہ وہ کرۂ زمین کے کسی بھی گوشہ میں رہتا ہو، اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے مکمل حالات معلوم ہیں، اور وہ ان عبادتوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جوش ایمان اور جذبہ عمل کے ساتھ کاربند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا ایک اجمالی خاکہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام و مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ نزول وحی کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر شب معراج میں پنجگانہ نماز پنجگانہ فرض ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الاوابین وغیرہ سنن و نوافل بھی ادا فرماتے تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، غرض صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے۔ کبھی نصف رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے، پھر ساری رات بستر پر پیٹھ نہیں لگاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی رکوع اور سجود طویل ہوتا، کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعت، کبھی 8 رکعت، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ کبھی اس سے بھی کم اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اخیر عمر شریف میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر، کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے۔ رمضان شریف میں خصوصاً آخری اشرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے، اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔
نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بسجود ہو کر نہایت آہو زاری و گریا و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے اور تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں اور دعاؤں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ پائے اقدس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا عالم تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، یہ ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق